کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ نصیب برا کیوں لگتا ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں ہمیں وہ نہیں ملا جس کی ہم نے دعائیں کی تھی؟ اصل میں نصیب کبھی برا ہوتا ہی نہیں، یہ تو صرف ہماری نظر کا دھوکا ہوتا ہے۔ اللہ وہ رب ہے جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیشہ ہماری بھلائی چھپی ہوتی ہے، لیکن ہم اس وقت دکھ میں، محرومی میں اس بھلائی کو دیکھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، جو نصیب تمہیں ملا ہے وہ تمہارے لیے خاص ہے، جو تم سے چھین لیا گیا وہ بھی تمہارے حق میں بہتر تھا۔ اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا، وہ یا تو فوراً دے دیتا ہے، یا بہتر وقت کا انتظار کرواتا ہے، یا پھر اس سے بھی بڑی خیر لکھ دیتا ہے جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہم اکثر دعاؤں میں اللہ سے خوبصورت نصیب مانگتے ہیں، لیکن خوبصورت نصیب کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ خوبصورت نصیب کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ ہمیں دے وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمیں اس کے قریب کر دے اور ہمارے دل کو سکون عطا کرے۔ اصل میں نصیب کبھی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں چلتا، یہ تو اللہ کی حکمت کے مطابق چلتا ہے، اور اللہ کی حکمت ہمیشہ ہماری عقل سے کہیں زیادہ کامل ہوتی ہے۔ یاد رکھو، نصیب وہی سب سے خوبصورت ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلے کے ساتھ جڑا ہو۔ اس لیے اگر تمہیں آج اپنے نصیب پر دکھ ہے تو کل تمہیں یہی نصیب شکر ادا کرنے پر مجبور کرے گا، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندے کو نقصان نہیں دیتا، وہ ہمیشہ وہی لکھتا ہے جو اس بندے کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ اس لیے اپنے دل کو مطمئن رکھو، اللہ سے مانگتے رہو، دعا کرتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ہر فیصلے پر یقین رکھو۔ یقین مانو، جو نصیب تمہیں ملا ہے وہی تمہاری سب سے بڑی محبت، سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑی خیر ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا نصیب دوسروں سے کمزور ہے۔ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس دولت ہے، کسی کو اچھی نوکری ملی، کسی کو محبت کرنے والا شریک حیات ملا، اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ نصیب کو ہم نے غلط پیمانوں سے پرکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس وہ سب نہ ہو جو دوسروں کے پاس ہے، مگر تمہارے پاس دل کا سکون ہے، صحت ہے، رزق حلال ہے، یا پھر وہ ماں کی دعا ہے جو رات کو تمہارے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ یہ سب بھی تو نصیب کا حصہ ہے۔ یاد رکھو، نصیب وہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہر ایک کو مختلف دیا ہے۔ اگر سب کے نصیب ایک جیسے ہوتے تو زندگی کا رنگ ہی ختم ہو جاتا۔ کسی کو آزمائش دے کر مضبوط کیا جاتا ہے، کسی کو آسانیاں دے کر شکر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اصل میں نصیب وہ کسوٹی ہے جس پر اللہ اپنے بندوں کے صبر اور شکر کو پرکھتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تمہیں اس چیز سے کیوں دور رکھتا ہے جسے تم نے دل سے مانگا؟ شاید وہ چیز تمہارے ایمان کو کمزور کر دیتی، شاید وہ تمہیں اس راستے پر لے جاتی جو اللہ کو پسند نہ تھا، اس لیے وہ تمہارے نصیب سے نکال دی گئی۔ یہ بات سمجھ لو، نصیب ہمیشہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تمہیں لگے کہ تم محروم ہو، لیکن کل جب حقیقت کھلے گی تو تم دیکھو گے کہ اللہ نے تمہیں محروم نہیں کیا بلکہ تمہیں بچا لیا تھا۔ اس لیے نصیب پر رونا نہیں بلکہ اس پر یقین رکھنا سیکھو، کیونکہ ہر نصیب کے پیچھے اللہ کی رحمت، حکمت اور محبت چھپی ہوتی ہے۔ نصیب کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی سے نہیں چلتی۔ زندگی کا اصل حسن ہی یہی ہے کہ کچھ چیزیں ہماری خواہش کے مطابق ملتی ہے اور کچھ اللہ کی مرضی سے بدل جاتی ہیں۔ جب نصیب کے فیصلے ہماری خواہش کے خلاف ہوتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے، ہم روتے ہیں، شکوے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ لمحہ دراصل ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ ہم اپنے رب کے محتاج ہیں اور اصل سکون صرف اس کی رضا میں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نصیب ہمیں ان لوگوں سے ملوا دیتا ہے جو ہمیں زندگی کے سب سے بڑے سبق سکھا کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ نصیب ایسے رشتے لاتا ہے جو تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں، مگر وہ وقت ہماری پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کچھ دیر کے لیے وہ چیز دیتا ہے جس کی بات کرتا ہے۔ یاد ہمیں ہمیشہ اس کی طرف جھکائے رکھتی ہے۔ یاد رکھو، نصیب صرف ملنے یا نہ ملنے کا نام نہیں، یہ انسان کی تربیت کا نام ہے۔ اللہ نصیب کے ذریعے ہمیں صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے، اور یہ بھی سکھاتا ہے کہ اصل خوشی دنیا کے ساز و سامان میں نہیں بلکہ دل کی رضا اور سکون میں ہے۔ نصیب کے ہر موڑ پر دو راستے ہوتے ہیں، یا تو ہم شکایت کریں اور اپنے رب سے دور ہو جائیں،
या फिर सब्र करें और उसके करीब हो जाएं। जो लोग सब्र का रास्ता चुनते हैं वही असल कामयाब लोग होते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारा नसीब तुम्हें आजमाइश में डाल रहा है तो ये मत समझो कि ये सज़ा है। ये तो अल्लाह की तरफ से एक मौका है कि तुम अपनी दुआओं, अपने सब्र और अपने यकीन को मजबूत बना सको। यकीन रखो, नसीब कभी अंधा नहीं होता। वो हमेशा उस ज़ात के फैसलों से जुड़ा होता है जो तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज़्यादा चाहता है। नसीब की एक और ख़ूबसूरत हकीकत ये है कि ये हमें आजिज़ी सिखाता है। अगर हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होने लगे तो हम शायद कभी सजदे में ना झुकें, कभी अल्लाह को याद ना करें और कभी ये ना माने कि असल इख्तियार उसके हाथ में है। नसीब हमें यह एहसास दिलाता है कि दुनिया की ताकतें, ताल्लुकात या मंसूबे कुछ भी कर लें, जब तक अल्लाह ना चाहे कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं आ सकती। ये एहसास इंसान को गुरूर से बचाता है और उसके दिल में आजिज़ी पैदा करता है। कभी नसीब तुम्हें देर से मिलता है, ऐसा लगता है कि दुआ का दरवाज़ा बंद हो गया है, मगर दरअसल वो देर तुम्हें बेहतर बनाने का अमल होता है। अल्लाह इंतज़ार के ज़रिए तुम्हें मजबूत करता है ताकि जब नसीब का दरवाज़ा खुले तो तुम उसे संभालने के काबिल हो। और कभी नसीब तुम्हें जल्दी मिल जाता है ताकि तुम्हें शुक्र का इम्तिहान दिया जा सके। दोनों सूरतें दरअसल अल्लाह की हिकमत है। नसीब का एक कमाल ये भी है कि ये हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां हमने कभी जाने का सोचा भी नहीं होता। कितनी बार ऐसा हुआ है, एक रास्ता चुना मगर जिंदगी ने तुम्हें किसी और रास्ते पर धकेल दिया और बाद में जाके तुम्हें एहसास हुआ कि वही रास्ता तुम्हारे हक में बेहतर था। यही तो नसीब है, इंसान की सोच से आगे का फैसला। कभी नसीब हमें उन चीज़ों से महरूम करता है जिन्हें हम अपनी कमज़ोरी समझते हैं, लेकिन हकीकत में वही महरूमी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो हमें मेहनत करना सिखाती है, हमें अल्लाह के करीब लाती है और हमें वो बनाने में मदद देती है जो हम अकेले कभी ना बन पाते। याद रखो, नसीब की खूबसूरती ये नहीं कि वो हमेशा आसान हो, बल्कि ये है कि वो हमेशा मानी खेज हो। जो नसीब अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हारी ज़िंदगी का वो ख़ास रंग है जो किसी और को नहीं मिला। इसीलिए अपने नसीब पर एतमाद रखो, क्योंकि अल्लाह के फ़ैसले कभी गलत नहीं होते। आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, नसीब कभी बुरा नहीं होता। बुरा सिर्फ हमारा नज़र देखने का अंदाज़ होता है। जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है वही कल हमारी सबसे बड़ी हिकमत बन। याद रखो, नसीब सिर्फ कागज़ पर लिखी तकदीर नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत का एक ख़ास अंदाज़ है। वो तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर है, चाहे तुम्हें उस वक्त समझ ना आए। इसलिए हमेशा दुआ करो कि या अल्लाह, मेरा नसीब मेरे हक़ में बेहतरीन बना दे और मुझे अपने फ़ैसलों पर राज़ी रहने वाला बना दे। क्योंकि जब दिल अल्लाह के फ़ैसलों पर मुतमईन हो जाता है तो ज़िंदगी सुकून का ऐसा ख़जाना बन जाती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और यही नसीब का असल हुस्न है।